جی اس وقت علیمہ خان صاحبہ ATC عدالت سے باہر آ رہی ہیں. آج کیا اہم ترین پیش رفت ہوئی عدالت میں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کہا کہ پاکستان تحریک صاحب نے اچھا پروٹیسٹ کیا ہے، لیکن مریم نواز کا جو ایک جلسے میں انہوں نے خطاب کر رہی تھی، اسپیچ کر رہی تھی، اس میں انہوں نے IG کی بڑا اپریشیٹ کیا کہ لوگ نکلے ہی نہیں ہیں، اور یہاں پر ایسے کہا جا رہا ہے کہ لوگ نکلیں گے. میری بات سنیں جو انہوں نے کتنے اریسٹ کیے؟ 500 تو ہمارے صرف لاہور میں 500 لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ 500 لوگوں کو گرفتار کرنے کی لاہور میں کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ پہلے بتا دیں. علیمہ خان صاحب کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں پولیس والے جو ہے ایک خاتون کو تھپڑ مارتے ہیں، گھسیٹتے ہیں. اس پر جو ہے نا کل مریم نواز نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ PTI والے نہیں نکلے اور IG صاحب انتظار کرتے رہیں. تو اپنی پولیس کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، جب پولیس والوں کو یہ بھیجا جاتا ہے نا، اور یہ خاص پولیس والے ہوتے ہیں، یہ کوئی جو ریگولر پولیس ہے یہ نہیں ہوتی ہے، خاص گنڈے بھیجے جاتے ہیں. اور پتہ نہیں وہ پولیس والے ہیں بھی کہ نہیں، کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہمارے پولیس والے جن کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ یہ سوچ سکیں کہ کسی کے گھر میں جا کے عورت پہ جان کے تشدد کریں. یہ جان کے اسکرپٹ لکھی جاتی ہے، جان کے بھیجا جاتا ہے جہاں پہ آپ سوچتے ہیں جو ہمارا نہ دین اجازت دیتا ہے نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے. اور انہوں نے 2 سال میں جو عورتوں کے ساتھ کیا ہے، ان کو تاکہ خواتین ڈر جائیں، گھر میں ڈر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ ہر بندہ کہے گا میری یہ جو عورتوں کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ خواتین باہر نہ نکلیں. یقین کریں ساری مائیں باہر نکلیں گی. اپنے ملک کو بچانے جب پاکستان بنا تھا، مائیں باہر نکلی تھیں، اپنے بچے لے کے نکلی تھیں پاکستان کے لیے. اور اب بھی مائیں نکلیں گی، بیٹیاں نکلیں گی، ہم سب نکلیں گے. کیونکہ یہ ظلم آج اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کا خیال ہے کل ہمارے ایک کے گھر میں یہی اسی خوف سے آپ بیٹھیں گے کہ کل کون سی میری بیٹی اٹھائی جائے گی یا کس کے ساتھ ظلم ہوگا. اس لیے آپ سارے مل کر یہ نظام کو ختم کروائیں. آپ دیکھیں اب پولیس والے نے اگر ایسی حرکت کی ہے، کسی کورٹ میں لایا جا سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر سزا ہوئے گی؟ جب سزا ہی ختم ہو گئی ہے، ظلم کے اوپر سزا ہی نہیں ہے، ظلم کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، تو کل کون سا جج اس کو آپ بتائیں کوئی سسپینڈ ہوا؟ کسی کے ساتھ کچھ ہوا؟ کل وہ اریسٹ ہو گئے. کل آپ اس کو آپ میڈیا والے ہیں، آپ اس کو ٹریک کرنا. آپ مجھے بتانا کہ کل آج اریسٹ ہوئے نا، کل اس کو دیکھ لینا کون سی پوسٹ ملتی ہے. اس کو بہت اچھی پوسٹ ملے گی، اس کو تعریف ہوئے گی. بالکل اس کو تو تعریف ہوئے گی. یہ حکومت کا تو کام ہی یہی ہے. یہ تو لوگوں تو یہ تو مانے ہوئے غنڈہ گردی والے مشہور لوگ ہیں، آج سے نہیں 30-40 سال سے. اچھا میڈم، آپ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے وکلاء کو کھڑے ہونا چاہیے. وکلاء آپ کے گرد موجود ہیں، وکلاء ابھی تک تحریک کا اعلان نہیں کر سکے. بارہا تحریک انصاف نے بھی کہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وکلاء کو کردار ادا کرنا چاہیے. تو ابھی آپ یہ کیا پیغام دیں گے؟ وکلاء کو اپنی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. وکلاء کو کئی دفعہ ہم پیغام دے چکے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ دیکھیں ہم کئی دفعہ وکلاء کو پیغام دے چکے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس قسم کی یہ اس وقت ججز کو کہ سارے جو کہتے ہیں نا کہ ان کی جو پاورز لے لی گئی ہیں، آپ اس کے لیے کھڑے ہوں. اگر نہیں کھڑے ہوں گے کل ان کے پاس وکالت بھی نہیں رہے گی. کیونکہ جب فیصلہ ہی کوئی نہیں ہونا تو آپ کو وکیل کون کرے گا؟ اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے، تھوڑی تکلیف نہیں اٹھائیں گے، تھوڑی قربانیاں نہیں دیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا تو نہیں ہونا. آپ کو پتہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ حالات جب قانون ختم ہو جائے گا تو جب کوئی رول آف لا ہی نہیں رہے گا، پولیس جس کا دل کرے اٹھا لے. کل پولیس نہیں صرف اٹھائے گی، کل غنڈہ گردی، چوری، کچھ بھی نہیں آپ روک سکیں گے. اور جو قانون ختم ہو جاتا ہے تو یہ عمران خان نے تحریک انصاف بنائی اس لیے تھی کہ اگر قانون کی بالادستی ہو تو جنگوں میں بھی، اگر عمران خان کیا کہتے ہیں کہ ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں یہی کہا تھا کہ اگر انہوں نے کہا جی آپ کا ملک چھوٹا سا ہے، ایک جزیرہ ہے، یہ تو تباہ ہو جائے گا. اس نے کہا اگر ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں نا، اس ملک کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا. تو اگر پاکستان میں
अब आप मुझे बताएं, जिसमें अदालतें ख़त्म हो जाएं तो आपका ख्याल है पाकिस्तान के साथ क्या होगा? तो इसलिए जो रूल ऑफ लॉ है, लॉयर्स को खड़े होना चाहिए, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। इसके बाद 27वीं आ सकती है, 28वीं आ सकती है। तो आपको डरना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, बड़े खौफनाक रास्ते पे जा रहा है। और इमरान खान बारी बारी यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग अगर इस वक्त ना खड़े हुए तो पाकिस्तान बड़े मुश्किल रास्ते पे, और अपने मुल्क को और अपने आप को देखिए, आपका अपना मुल्क है, इसको कदर करें, इसकी ये बड़ी कीमती ज़मीन है, इसकी कदर करें, इसके लिए खड़े हों, इसकी आज़ादी के लिए खड़े हों, हकीकी आज़ादी के लिए। इमरान खान बारी बारी मैसेज भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं आप तक पहुँचा दें। 14 अगस्त को डेट दे दी होगी पीटीआई की जानिब से। 14 अगस्त इमरान खान ने डेट दे दी, वो तो पर पार्टी का काम है ना कि वो आपस में फैसला करे कैसे करना है। आज हलीमा खान साहबा की बेल एप्लीकेशन थी एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में। पूरी लीगल टीम उसमें पेश हुई और उसमें जो लर्नड स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो मौजूद नहीं थे। और दूसरा, हमने भी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स लेने थे क्योंकि इन केसेस में तमाम लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं और ये केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है। कानून ये है कि जब एक तरह के इल्ज़ामात पे किसी एक मुल्ज़म को बेल दे दी जाए तो बाकियों का भी हक बनता है। तो ऑर्डर्स भी हमने कलेक्ट करने हैं। तो इस केस में अब नेक्स्ट डेट पड़ गई है 25 अगस्त। तो ये केस के हवाले से अपडेट है। जी मैडम, आप मैडम ये बताएं सलमान और कासिम कब आ रहे हैं? काफ़ी पहले मैं केस का बता देती हूँ। देखिए, अब हम यहाँ पे ATC पिंडी के अंदर पेश होते हैं। कई केसेस हैं, लेकिन जिस केस में जो ये ज़मानत के लिए पेश होते हैं, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे हमारी ज़मानत नहीं होगी। तो फिर ऊपर से कोई एक ऐसा केस है जिसके अंदर पता नहीं 302 का केस है, उसके अंदर अरेस्ट वारंट भी निकल आए हैं। तो कई लोगों ने पूछा कि आप बेल क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा आज उसमें बेल ले लेंगे तो ये किसी और केस के अंदर अरेस्ट वारंट्स निकाल के ये अरेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए मुझे जब इन्होंने अरेस्ट करना होगा ना, मैं आपको यकीन से बता रही हूँ, ये अरेस्ट कर लेंगे। ये जो तरीक़ाकार बनाया हुआ है, हम भी थक गए हैं। हम जब कोर्टों के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, हम कभी एक कोर्ट में कभी लाहौर भागे जाते हैं। तो आप पहले हमारा तो पूछ लें कि जो नाजायज़ केसेस हैं, सबको पता है नाजायज़ हैं। एक अब 302 कत्ल का कोई केस है, उसके अंदर मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान का मैसेज जेल से बाहर लेकर आती हूँ। देखिए, इमरान खान का जेल से बाहर के पैगाम लाना कैसे जुर्म हो सकता है? आप कहें कि कोई इश्तियाल डलवाया है, मैंने डलवाया है, लेकिन 302 का कत्ल का केस मेरे ऊपर कैसे हो सकता है?